السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت گیپ ہو گیا قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس میں۔ اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دوبارہ آپ لوگوں سے، بلکہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ وقت نکالوں گا، تاکہ ہفتے میں 2-3 تو کلاسز ہونا چاہیے تفسیر کی۔ رکوع نمبر 29 سورہ بقرہ کا ہم لوگ آج پڑھیں گے، ہے نا؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھیے، اور ہو سکے تو قرآن مجید اوپن کر کے بیٹھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ کیجیے۔ تفسیر کی یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کے کومنٹ باکس میں آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی ہفتے میں 2 ہفتے میں مہینے میں کور کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے مائکے والوں، انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیے 3 طلاق اگر ہو جائیں، ہے نا، پھر تو دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک طلاق رجعی آپ نے دی ہے یا 2 طلاقیں آپ نے دے دی ہیں، ہے نا، اور عدت گزر گئی ہے، تو اگر 3 طلاق نہیں دی ہیں، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں اور عدت گزر جاتی ہے، تو میاں بیوی دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں، ہے نا۔ کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی اور عدت گزر گئی، بعد میں احساس ہوا، مان لیجیے ہسبینڈ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا یا بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی دونوں میں رضامندی ہو گئی کہ بھئی جو بھی ہوا چلو چھوڑو، اب یہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عدت گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کو غلط سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو غلط بتایا کہ اس طرح کی رسم بالکل غلط ہے۔ عدت ہو گئی، اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، بھی 3 طلاق نہیں ہوئی تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے نا، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہمارا بنانے والا جو کریٹر ہے، جو اللہ ہے، تو جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، چھوٹا سا بچہ کیا سمجھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ چلیے، اب جب طلاق ہوتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو بچے کو کتنی سال دودھ پلایا جائے اور بچے کو دودھ پلانے کے کیا طور طریقہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہا ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، بچے کو کتنی سال دودھ پلانا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 2 سال یہ زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ ہے دودھ پلانے کی، 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتے، ہے نا۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہے تو نو پرابلم، لیکن لاسٹ جو ٹائمنگ ہے وہ 2 سال ہے بس۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب مان لیجیے ڈیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو اب اس عدت کے دوران یہ جو بچے کو دودھ پلایا جائے گا، ہے نا، تو عدت کے دوران اور دودھ پلانے بچے کو دودھ کی ضرورت پڑے گی،
ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ جو ماں ہے اس کا خرچہ کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ طلاق جب ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ حالانکہ دودھ پلانے کا مسئلہ یہ طلاق کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کو کتنا دودھ پلایا جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ اور اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو بچے کو دودھ پلانا ظاہر سی بات ہے، بچہ اگر ماں کا دودھ پیے گا تو عدت میں ماں ہی دودھ پلائے گی، اور یہ خرچہ کس پر ہوگا؟ باپ پر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر ماں باپ مصلحت سمجھیں تو بچے کا 2 سال سے کم میں بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ جس حیثیت کا آدمی مالک ہے اس حیثیت کے ہی خرچے وہ اٹھا سکتا ہے۔ ایران توران کے انلمیٹڈ خرچے اگر مان لیجئے ڈیمانڈ کرنے لگے عورت تو وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق اس پر اس کی بیوی بچوں کے خرچے ڈالے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے۔ مان لیجیے ماں بیمار رہتی ہے اور ماں کسی بیماری سے جوجھ رہی ہے یا کوئی عذر ہے، تو کسی معقول عذر کی وجہ سے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر ماں کے سوا بچہ کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو اور ماں کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو ماں انکار بھی نہیں کر سکتی، ہے نا، کیونکہ ماں اگر انکار کرے گی تو باپ کو بلا وجہ ٹینشن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تو ماں کو ستایا جائے نہ باپ کو ستایا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی۔ مان لیجئے کسی کے بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس پر ہے؟ بچے کے وارثوں پر۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ہے نا۔ وارث کون ہوتے ہیں؟ یہی باپ کے گھر والے، ددھیال والے، یہ بچے کے وارث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے ہی بتا دیا کہ 2 سال سے پہلے کوئی چھڑانا چاہے تو نو پرابلم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ، کسی دایا سے دودھ پلواؤ، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ بھلے طریقے سے تم دے دو، ہے نا۔ مان لیجئے کوئی ہسبینڈ وائف جو ہے نا بزی رہتے ہیں تو کسی انا کو آپ نے رکھ لیا، دودھ پلانے والی کسی عورت کو رکھ لیا جس کو رضائی ماں کہتے ہیں، اور اس سے آپ اپنے بچے کو دودھ پلوائیں، جیسے پہلے زمانے میں دودھ پلانے والیاں ہوتی تھیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو اجرت طے کی جائے وہ اجرت آپ اس کو بھلے طریقے سے دے دیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے دیکھیے، مان لیجئے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو عدت کتنے مہینے کرنا چاہیے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھے گی۔ شوہر کے انتقال کے بعد جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی کریں، مثال کے طور پہ دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے عدت بھی پوری کر لی، اب وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے، وہ جو جس کو چاہے اسے پسند کر کے نکاح کر سکتی ہے۔ گھر والے نہیں کرتے، بعض خواتین کا دوسرا نکاح گھر والے کرتے ہی نہیں ہیں، تو خواتین آزاد ہیں، دوسرا نکاح اپنی پسند سے کر سکتی ہیں۔ ہاں گھر والوں کو ساتھ لے کے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو قاعدے کے مطابق یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی خاتون دوسرا نکاح کر رہی ہے تو شریعت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے میں نکاح کا پیغام دو یا دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ عدت اگر عورت کر رہی ہے تو ڈائریکٹلی اس سے آپ نکاح کی بات نہیں کر سکتے کہ جیسے ہی تمہاری عدت پوری ہو جائے گی میں تم سے نکاح کر لوں گا، ایسے نہیں بول سکتے۔ ہاں اشارے میں کہہ سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی میں بھی نکاح کے لیے کوئی نیک دیندار خاتون دیکھ رہا ہوں، تو یہ اشارہ ہے۔ تو اشارے میں تو عدت کے دوران نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے لیکن ڈائریکٹلی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اشارے میں نکاح کا پیغام عورتوں کو دو، یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، دل میں آپ رکھو کہ جب اس خاتون کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، مگر یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے، ظاہر سی بات ہے جب کسی کو کسی عورت سے لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذکر کر ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر بھی کرو گے لیکن ان سے کسی طرح کا وعدہ مت کرو جب تک وہ عدت میں ہے نا، مگر یہ کہ تم ان سے بھلی بات کہو۔ بھلی بات کیا ہے؟ اشارے میں آپ کہہ دو، ہے نا، کوئی بھی ایسا ہنٹ دے دو کہ وہ خاتون سمجھ جائے کہ بھئی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ڈائریکٹ وعدہ مت کرو، وعدے میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں تمہارا مائنڈ چینج ہو گیا، وہ بیچاری عورت تو امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وعدہ مت کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نکاح کرنے کا ارادہ بھی مت کرو، نہ کہو، ہاں دل میں رکھو تم اپنے، لیکن نکاح ایک تو عدت میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نا، اسی لیے نکاح کرنے کا ارادہ بھی مت کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع تھا جس کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَا،
پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعذلوہن تو تم ان کو مت روکو، ان ینکحن اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جبکہ تراضوا وہ آپس میں رضامند بھی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف معروف طریقے پر، ہے نا، شریعت کے مطابق وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ ذالک یہ وہ بات ہے، یوعد کہ نصیحت کی جاتی ہے، بہی جس کی، من اس شخص کو، کان منکم تم میں سے وہ شخص، یؤمن جو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ طریقہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ بہترین، زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال کاملینی مکمل، لمن یہ بات اس شخص کے لیے ہے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا، وعلی المولود لہ اور باپ پر، رزقہن ان ماؤں کا خرچہ ہے، رزق ہے نا، کھلانے کی ذمہ داری ہے، وکسوتہن اور ان کے کپڑوں کی ذمہ داری ہے، بالمعروف معروف طریقے پر، ہے نا، لا تکلف اور مکلف نہیں بنایا گیا نفس کسی کو، الا وسعہا مگر اس کی حیثیت کے مطابق، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتم ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور وارثوں پر، مثل ذالک اسی طرح کی ذمہ داری ہے، فإن ارادا پھر اگر میاں بیوی آپس میں ارادہ کر لیں، فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کے مشورے سے، وتشاور آپس کے مشورے سے، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور آپس کے مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، وإن اردتم اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ کسی انا سے، اولادکم اپنی بچوں کو، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر اس بات میں، اذا جب سلمتم تم دے دو، ما وہ اجرت، آتیتم جو تم نے پہلے سے طے کر رکھی ہے وہ دے دو، بالمعروف معروف طریقے پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے نا۔ آگے دیکھیے، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ دیں، ازواجن ہے نا، اور تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں، ویذرون اور چھوڑ دیں، ازواجن بیویوں کو، یتربصن تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فاذا بلغنا پھر جب وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، فیما اس بات میں، فعلنا جو کچھ تم کرو، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے پر، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر جاننے والا ہے، ولا جناح اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما اس بات میں، عرضتم بھی کہ تم اشارے میں کہو، من خطبۃ النساء یعنی عورتوں کو نکاح کا پیغام دو اشارے میں، او یا اکننتم تم چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لیکن، لا تواعدوہن تم ان سے وعدہ مت کرو، سرن نہ تو چھپ کر، الا مگر، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولا معروفہ بھلی بات، ولا اور نہ، تعزموا پکا وعدہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کے کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب عدت پہنچ جائے، اجلہ اپنے وقت کو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما وہ جو کچھ، فی انفسکم تمہارے دلوں میں، فاحذروا تو تم اس سے ڈرو، واعلموا اور تم جان لو،
ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم مغفرت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔